بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز سے گراہکوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ منڈی میں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے۔ اس میں انمار مکہ شہر کی بڑی معروف اور مشہور خاتون تھی جس کا تجارت کا کاروبار تھا، جو مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی فراوانی تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ یہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ غلام کی ضرورت ہی اسے منڈی میں کھینچ لائی تھی۔ منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے۔ بیچنے والے اپنے غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلام کے کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انمار بھی قطار در قطار کھڑی غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ جس چیز کی تلاش میں تھی وہ اسے مل گئی۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا۔ صحت مند بچے کے چہرے سے شرافت کا نور چھلک رہا تھا۔ بچہ ابھی بلوغت یعنی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ یہ اس کے کھیل کود کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا، منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی ہی نظر میں بچہ انمار کے دل کو جا لگا۔ پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی، قیمت طے ہوئی اور وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی۔ گھر پہنچتے ہی انمار نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو بچے نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، خباب۔ پھر پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ بچے نے کہا، ارت۔ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا، نجد سے۔ کیا تم عربی ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو اس نے کہا، بنی تمیم سے۔ پھر تم غلام کیسے بن گئے؟ اب خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آ گئے جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا۔ وہ آزاد تھا، جو چاہتا تھا، جو پسند آتا تھا وہ کرتا تھا۔ تم مکہ کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے؟ انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ انمار کے سوال پر اس نے ایک سرد ٹھنڈی آہ بھری، پھر دکھی لہجے میں بولا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو، بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکو کے قید میں تھا اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا۔ جس آدمی نے مجھے خریدا اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا، پھر اگلے دن دوسرے آدمی کو بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی تک آ پہنچا اور آج آپ مجھے خرید کر لے آئی ہیں۔ انمار نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی۔ خباب کی عمر چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درد سہے اور کئی افراد یعنی لوگوں کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس میں صلاحیت اور قابلیت تھی اور وہ کچھ کرنے کا عزم یعنی ارادہ بھی رکھتا تھا۔ انمار نے اس کی صلاحیت کو بھانپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کے بجائے اس لڑکے کو مکہ کے مشہور اسلحہ یعنی ہتھیار ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب
ایک ماہر اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں، تو ام انمار نے اس بازار میں ایک دکان کرائے پر لی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔ ام انمار نے جس خباب کو چھوٹی سی عمر میں منڈی سے خریدا تھا، اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک دن خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، خباب، سنا ہے بنی ہاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے، سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا بتوں کے بجائے اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خباب نے قریشی کے نوجوان کو کچھ جواب نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ ضرور کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا۔ یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی شام خباب نے دکان بند کی تو اس نے ام انمار کے گھر جانے کے بجائے سیدھے اس جگہ پہنچا جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئی تو وہ مجلس سے اٹھا اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کے بجائے علل اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگتا ہوا ام انمار کے پاس گیا اور کہا، ام انمار، تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے؟ تو انمار نے کہا، کیوں، کیا ہے؟ خباب نے کیا کیا؟ نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا، خباب بے دین ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ام انمار کا چہرہ غصے سے سرخ یعنی لال ہو گیا۔ ام انمار اپنے بھائی صباح بن عبد العزا کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ صباح بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر غضبناک ہو گیا۔ وہ اسی وقت طیش میں اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا اور خباب سے کہا، خباب، سنا ہے تم بے دین ہو؟ تو حضرت خباب نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ تو صباح نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے بنی ہاشم کے نوجوان محمد کی پیروی بھی شروع کر دی؟ خباب نے جواب دیا، ہاں، یہ بات تو ہے، اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ صباح نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خباب کے اسلام کا اظہار اور اپنے خداؤں کا انکار برداشت نہ کر سکا۔ صباح کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ میں آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں اور لوہوں سے، سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا، اور ظالموں نے اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی اتنی جرأت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سربراہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں علی اعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرأت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ قریش کے ایک سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمیوں سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشورے کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نپٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی جرأت نہ ہو۔ مجلس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی ملکہ کا ام انمار، اس کا بھائی صباح بھی اپنے ساتھیوں کو لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، محمد کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلے کا فرد یا آدمی محمد کے دین پر ایمان لائے وہ قبیلہ نہ صرف اس آدمی کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت صباح نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ صباح نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا، خباب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے، اس لیے ان کی بات مان کر چپ چاپ ان کے ساتھ چل دیے۔ صباح خباب کو لے کر مکے سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن سورج کے تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ صباح نے کہا، خباب کپڑے اتار دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتار دی۔ پھر صباح نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ۔ حضرت خباب چپ چاپ خاموش جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ صباح نے پاس کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا لائے۔ صباح نے لڑکوں کو حکم دیا، پتھر خباب کے سینے پر رکھ دو۔ حکم پاتے ہی لڑکے بڑھے اور انہوں نے بھاری بھرکم پتھر حضرت خباب کے سینے پر رکھ دیا۔ صباح نے لاٹھی اٹھائی اور خباب کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا، وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب کو پیٹنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آدھا بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون بہنے لگا۔ جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو صباح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کراہ رہے تھے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، خباب اب بتاؤ محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں۔ صباح نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حق کی خاطر مار کھانے لگے۔
مارتے مارتے صباح کی ہمت جواب دے گئی تو بولا، ہاں اب بتاؤ لات و عزیٰ کیا ہے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پتھر کے بت ہیں اور کچھ بھی نہیں، یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ صباح جواب سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا، تیش میں آ کر بولا، لڑکوں ذرا اسے گستاخی کی مزہ چکھاؤ۔ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑا اور انہیں مارنا شروع کر دیا، گھونسوں، سلاخوں اور پتھروں سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے رہے۔ صباح اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ سورج جو ہی تپتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی تو صباح حضرت خباب کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور مارنا شروع کر دیتا۔ ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا۔ حضرت خباب بہت خوش ہوئے، دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی ملکہ ام انمار ادھر آ نکلی۔ اس نے اپنے غلام کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تلملا اٹھی۔ جو ہی پیارے نبی وہاں سے گئے، وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بھائی صباح کے ساتھ حضرت خباب کے پاس آئی اور انہیں وہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ صباح نے آپ کو مارنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا، بھٹی سے گرم انگارے نکالا، انہیں زمین پر بچھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت خباب تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ام انمار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جھلستی ہوئی سلاخ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دی۔ ام انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئے روز گرم سلاخوں سے آپ کا جسم داغنے لگی۔ صباح انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا۔ ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، جیسے یہ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعا کو چند روز ہی گزرے تھے کہ ام انمار کو دورہ پڑا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ ام انمار کو سر کے درد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑنے لگا۔ جب سر درد کی تکلیف ام انمار کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ام انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کراہتا دیکھا تو اٹھا اور حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ ام انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دوا استعمال کی اور آگ میں لوہے کے سلاخیں گرم کر کے ام انمار کے سر پر لگاتے۔ یوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور ام انمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنی پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام کے نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے آدمی سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ انداز میں ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے کہ اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں۔ پہلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ربیع الاول کے 1 ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ ظوہر دکھائے کہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے کہ جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہ کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گلی میں ایسی جگہ رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین کو بھی پتہ تھا۔ نہ تو اس پر کسی کو نگراں مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب آخری عمر میں کوفہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کا دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب سے کہنے لگے، ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے اعمال ثواب ہی میں نہ گنے جائیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشک بار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے، افسوس کہ حضرت حمزہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں دفنایا گیا جو ان کے پورے بدن کو بھی نہ ڈھانک سکتی تھی۔ پھر حضرت خباب نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا بلکہ میری قبر باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی اور وصیت کے مطابق شہر کے باہر ان کو دفن کیا گیا۔ ان کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے بعد سن 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کس کی قبر ہے؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہیں تھا۔ جواب ملا، اے امیر المؤمنین، وہ سب سے پہلے قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا، باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور آنے والے وقت کے ساتھ
برگزیدہ انسان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے۔ حضرت خباب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، جنہوں نے بہت ساری تکلیفوں کے باوجود راہ حق نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کا اعمال ضائع نہیں جانے دیتا۔ خداوند کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ہسٹری 3.0 پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔